وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری بات مانی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے امیر کی بات مانی وہ ایسے ہے جیسے میری بات مانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی وہ ایسے ہے جیسے میری نافرمانی کی۔ اور امام تو ایک ڈھال کی طرح ہے، اس کی آڑ میں جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے بچا جاتا ہے، پھر اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا اور انصاف کا حکم دے تو اسے اس پہ اجر ملے گا۔ اسلام میں جہاں عام زندگی اور عبادات کے احکام موجود ہیں، وہیں ہماری شریعت نے ملکی نظام چلانے اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی پیاری ہدایات دی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سلسلے میں ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے امیر کی اطاعت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ امیر امیر ہے، نبی نہیں ہے، لیکن امیر کی بات اس لیے ماننی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بات ماننے کا حکم دیا، اس لیے امیر کی بات ماننی ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کے کہنے پر، ارشاد فرمانے پر بات مان رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم مان رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے امیر کی نافرمانی کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری نافرمانی کی۔ دیکھیں، نافرمانی ہم نے امیر کی ہے، نبی علیہ السلام کی بظاہر نہیں کی، لیکن اگر غور کریں تو بات یہی نکلتی ہے، اس لیے کہ خود نبی علیہ السلام نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ امیر کی مانو، جب اس کی نہیں مانی تو دراصل نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اور فرمایا کہ بالکل اسی طرح جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی مان لی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دے رکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی بات مانو، تو جو نبی کی بات نہیں مان رہا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور جو مان رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو ہی مان رہا ہے۔ تو اس لیے امیر کی اطاعت کر لینا یہ بات بڑی اونچی جاتی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کا حکم مانا ہے اور اس نے اللہ کا بھی حکم مان لیا۔ امیر سے کیا مراد ہے؟ یہاں جب احادیث مبارکہ میں آتا ہے تو اس امیر سے مراد بنیادی طور پہ سربراہ سلطنت ہوتا ہے، جو سلطنت کا سربراہ ہے وہ مراد ہے، اور البتہ ضمناً اس سے چھوٹے جتنے لوگ ذمہ دار ہیں وہ بھی امیر کے درجے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی دینی کام کے لیے چند افراد نکلتے ہیں، کسی دین کے کام میں لگتے ہیں، تو ان کے جو امیر مقرر کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاسیات کے بارے میں جو حکم دیے، ہدایات دی، آج ان میں سے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسمعوا وأطیعوا وإن أمر علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبیبہ۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ حکمرانی اس امت میں خاندان قریش کا حق ہے۔ وہ بات خاندان کی نہیں ہے، بات کوالٹی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان قریش کو ایسی صلاحیتیں بخشی ہیں کہ ان جیسی صلاحیتیں کم ہی کسی کو مل سکتی ہیں۔ بننے کو تو کوئی بھی امیر بن سکتا ہے، لیکن ان جیسی خصوصیات والا امیر انسانیت کو چاہیے، اور باقی اس طرح کی خصوصیات سے محروم ہوتے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش۔ تو امام کے لیے، امام سے مراد یہاں پہ سربراہ مملکت ہے۔ بادشاہ کے لیے یا وزیر کے لیے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے اسلامی زبان میں۔ تو خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا مکمل عالم ہو۔ اگر وہ دین سے جاہل ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ خلیفہ بنے۔ مکمل دین کو جاننے والا ہو، عالم دین ہو، اور تھوڑا نہیں، اچھا عالم دین ہو۔ دوسرا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مسجد کی امامت کی تمام صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ اس کو قرآن پاک صحیح آتا ہو، تجوید کے ساتھ آتا ہو، اور نماز کے آداب، طریقے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا اس کو پتہ ہو۔ اس لیے کہ اصل شرعی حکم یہ ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہے وہ ملک کی کسی بھی بڑی مسجد کا امام بھی ہوگا۔ جہاں وہ رہ رہے جس شہر میں، تو وہاں مسجد کا امام سربراہ خود ہوگا، اور نماز بھی وہی پڑھائے گا، جمعے کا خطبہ بھی وہی دے گا، اور عیدین کا خطبہ بھی وہی دے گا۔ تو یہ شریعت میں ایک معیار بھی اس سے سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا سربراہ وہ شخص بن سکتا ہے جو عالم دین ہو، دینی مسائل سے واقف ہو، قرآن پاک اور نمازیں وغیرہ صحیح جانتا ہو۔ اسی لیے الیکشن کمیشن میں جب کوئی درخواست جمع کروانے جاتا ہے تو اس کا ایک انٹرویو ہوتا ہے کہ وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ اس انٹرویو میں کبھی قل ہو اللہ سنی جاتی ہے، کبھی اتحیات سنی جاتی ہے، اور کبھی دعائے قنوت وغیرہ اور کلمے، نماز جنازہ وغیرہ، اور رنگ برنگے نمونے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک اچھا تقاضا ہے، اور اس کی صحیح چھان بین کے بعد، پوری تسلی کے بعد کسی کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ آپ اس قابل ہیں کہ کسی علاقے میں آپ نمائندے بن سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک تو نہ کہ معیار کیا ہے امیر ہونے کا، امیر سے مراد حاکم، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حاکم بن چکا ہے تو اب معیار نہیں، اب ڈسپلن دیکھا جائے گا۔ جو حاکم بن گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بات کو مانو اور اس کا تعاون کرو۔ اور یہاں حدیث پاک میں کہ اگر وہ تمہیں نیکی کا حکم کرے تو نیکی کا حکم کر کے اس نے خود بھی نیکی کی اور آپ کو بھی سیدھے رستے پہ لگایا، اور اگر وہ نیکی کا حکم نہیں کرتا، کوئی ناجائز بات کہہ رہا ہے تو بغاوت جائز نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہنا کہ جی اب اس کے خلاف جنگ شروع کر دو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط
کا خود بھگتے گا، اللہ پاک اس کو پکڑ لیں گے، لیکن آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی بغاوت کرو۔ مطلب یہ کہ اگر ناجائز کا کہہ رہا ہے آپ ناجائز نہ کریں، نہ مانیں اس کی بات، لیکن بغاوت اور جنگ کرنے کی، نافرمانی کی اجازت نہیں کہ اب اس نے ایک غلط حکمران نے کام کہا ہے تو اب ہم سننے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر بغاوت کب کر سکتے ہیں؟ فرمایا حتی تروا کفرا بواحا، حاکم کی بغاوت اس وقت جائز ہے جب وہ کھلا کفر شروع کر دے، کھلا حدیث پاک میں لفظ ہے، کھلا کفر شروع کر دے، پھر اس کی بغاوت جائز ہے، ورنہ اس کی بغاوت جائز ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارے ہاں ویسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ ساری ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسا طبقہ بھی ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر خلاف شریعت بات کرے تو ہتھیار اٹھانے کا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ حکم نبی علیہ السلام نے جو دیا ہے، شریعت و حضور کے حکموں کا نام ہے، آپ نے یہ فرمایا، ان کو پابند کیا، سارے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرو، اور ہمیں پابند کیا اگر بالفرض یہ قرآن و سنت کے خلاف کرے تو سارا گناہ اسی کو ملے گا، تم وہ بات نہ مانو، باقی ساری پھر بھی مانتے رہو، پھر بھی ساری مانتے رہو۔ مثال کے طور پہ کسی بادشاہ نے اجازت دے دی بے شک شراب پیو سارے، اب قانون تمہیں نہیں پکڑے گا، تو بڑا غلط کیا بھئی، اس نے سری غلط کام ہے۔ اور اس کی یہ بات مان کے کوئی شراب نہیں پی سکتا، جائز نہیں ہے، لیکن اس نے بہت غلط کیا۔ لیکن اس کے باوجود میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ بغاوت جائز نہیں ہے، بلکہ باقی سارے حکم اس کے مانتے رہو، جیسے کہے ویسے کرو۔ ہاں، یہ جو ناجائز کہا یہ آپ نہ مانیں، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کی بات ماننا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تمہیں اطاعت کرنی چاہیے، کسی کو بھی۔ ہاں، امیر بنانے کا جو مرحلہ ہے وہاں اہل حل و عقد کو، اہل رائے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ یہ جس کو امیر بنا رہے ہیں یہ تو اس قابل نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اس قابل ہے، تو اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کر کے اس کو ہٹانے اور اس کو لانے کی بے شک کوشش کرے، لیکن کب؟ جب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کو بنائیں کہ اس کو بنائیں، اور جب انتخاب ہو چکا اب صرف ماننے کا حکم ہے، اب کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نافرمانی یوں شروع کر دے کہ ہتھیار اٹھا لے اور حکومت کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ملک کو نقصان دے رہا ہے تو ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے اس کو ہٹانے کا، لیکن ایک انتشار والا طریقہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور اسلام میں اس سے منع کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، لوگوں اپنے امیر یعنی حاکم کی بات کو سنو بھی دھیان سے اور مانا بھی کرو، مانا کرو۔ اور فرمایا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبٌ، حتیٰ کہ اگر تمہارے اوپر کوئی امیر بنا دیا جائے، کوئی حبشی غلام اور وہ بھی حبشی، تو حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو بس مانو۔ یہ ہمارا ڈسپلن ہے کہ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جی یہ تو حبشی ہے میں نہیں مانوں گا، او جی یہ تو غلام ہے میں آزاد ہوں میں اچھا ہوں میں نہیں مانوں گا۔ نہیں بھائی، جسے آپ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے بس اس کی مانو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے امیر کی بات کو مانو، تو میں نے کہا حاکم وقت بھی مراد ہے، اور حاکم سے چھوٹے لوگ بھی مراد ہیں، کسی علاقے کا ذمہ دار ہے، کسی جماعت کا ذمہ دار ہے، اور آپ کے
چند گلیوں کا وہ سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی بات کو ماننا، دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ضروری ہے، چاہے آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں، لیکن جب مقرر ہو گیا ہے تو بس اس کی بات کو مانتے رہیں۔ سیدنا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی چند باتوں پر، ہم نے پختہ وعدہ کیا آپ علیہ السلام سے، آپ نے وعدہ لیا تھا، وہ چند باتیں بڑی اہم ہیں، تو حکمرانوں سے ہٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اداروں میں اور گلی محلے اور گھر کے نظام میں وہ ہمارے لیے بھی بڑی کام کی باتیں، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے عہد لیا کرتے تھے، پکا وعدہ لیا کرتے تھے چند باتوں کا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جس کا وعدہ لیتے تھے، آپ فرماتے تھے علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کا بڑا مقرر ہو گیا ہے، وہ گھر میں کوئی بڑا مقرر ہو گیا ہے، کوئی کلاس میں منیٹر بن گیا ہے، کوئی مسجد میں امام بن گئے ہیں، نائب امام بن گئے ہیں، مؤذن بن گئے، مسجد کا خادم بن گیا ہے، تو جو اس کے شعبے سے متعلقہ بات ہے وہ آپ نے اس کی ماننی ہے۔ آپ کی گلی کا ناظم ہے، محلے کا ناظم ہے، اور کسی ادارے میں وہ منتظم ہے، تو بس آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کی بات کو مانیں۔ آپ سکول میں گئے ہیں، سکول پہ ایک آدمی چپڑاسی کھڑا ہے، تو وہ صرف ملازم نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ سکول کی انتظامیہ نے اس کو ہمارے لیے کھڑا کیا کہ ہمیں ڈیل کرے اصول کے مطابق، لہٰذا اصول کے مطابق اس سے بات کریں، اور اس کو ایک معمولی ملازم سمجھ کے اس کے ساتھ بد اخلاقی اور جبر کا معاملہ نہ کریں، اصول کے مطابق چلیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بات کو مانو اور دھیان سے سنو۔ کچھ لوگ سننے والے نہیں ہوتے، صرف سنانے والے ہوتے ہیں، یہ بہت نامناسب ہے اور غلط ہے۔ اگلے کی سننی بھی چاہیے، سنیں اور سنائیں، اور ساتھ فرمایا کہ مانیں، تسلیم کریں بات کو، تو جو کہا جا رہا ہے اسی حساب سے اصول کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاکم کی، سربراہ کی، امیر کی، جو آپ کا بڑا ہے یا کسی چیز کا جسے اختیار دیا گیا ہے، اس کی بات کو تسلیم کریں، اس کی بات کو مانیں، اس حد تک بات کو مانیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے تمہیں خوشی ہے، چاہے تم ناراض ہو، خوشی ہو یا ناراضگی ہو، آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں، ہر صورت میں بات کو ماننا ہے۔ امیر کی بات ماننی ہے، پسند آئے پھر بھی، نہیں پسند آ رہی پھر بھی ماننی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ مجبور ہیں تب بھی اس کی بات مانیں، ہر صورت میں۔ ہاں اگر بس سے باہر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ آپ نے فرمایا کہ تنگی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، دل مانے دل نہ مانے، ان باتوں کو چھوڑ دیں اور بات اگلے کی مان لیا کریں۔ اسٹوڈنٹ اگر کھڑے ہیں اور پی ٹی صاحب کہہ رہے ہیں لائن سیدھی کرو، تو کرنی چاہیے۔ وہ خود اپنے ذاتی فیصلے ان کے نہیں ہیں، بلکہ جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں وہاں کا ڈسپلن ہے، اور اس کے پیچھے پورے اسکول کے عملے کی طاقت ہے، انہوں نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس انداز میں ان کو چلائیں۔ اسی طرح بازار کے صدر ہیں، انہوں نے کوئی اصول بنایا تو ماننا چاہیے اصول۔ اسی طرح کسی ادارے میں، مسجد میں انتظامیہ ہے، کسی کو انتظامیہ میں شامل کر لیا گیا ہے، نمازیوں کو چاہیے اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی بات کو مان لیں، اور جس حد تک ہو سکے نظام مل جل کر چلانے کی کوشش کی جائے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بات ماننے کا حکم دیا، فرمایا کہ اگر تمہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے
تمہارے اوپر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی عام آج کی زبان میں کہیں کہ میرٹ سے ہٹ کے بھی بات کی جا رہی ہے نا، مان لو، تسلیم کر لو۔ وہ نہیں جی میں اس کے زیادہ قابل ہوں، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، چھوڑیں اس بات کو، جو فیصلہ کر دیا گیا تسلیم کر لیں۔ اچھا کیا مطلب ہمارا حق ہی کوئی نہیں ہے؟ جناب آپ کے حق بہت ہیں۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ آپ حق دینے کی فکر کریں، مل اللہ کی طرف سے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک راستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طریقے سے مجھے حق مل جائے گا، وہاں کسی اور کو ترجیح دی گئی، آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، بات مان لیں، کوئی ایسے تبصرے نہ کریں، دیکھیں پھر اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے، پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اسلامی مزاج ہی نہیں ہے کہ حق لینے کے لیے ہڑتالیں کی جائیں، حق لینے کے لیے یوم سیاہ منائے جائیں، حق لینے کے لیے ادارے بند کر دیے جائیں، نہیں، ہر ایک کو حکم ہے تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، بس حق دینے پہ یہاں زور ہے، اور جب سارے حق دینے والے بن جائیں گے تو لینے والا، مانگنے والا تو ملے گا ہی کوئی نہیں۔ ہر ایک کو فکر ہو کہ جو میرے ذمہ بنتا ہے میں ادا کروں۔ آج ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ نہیں، فرائض پورے کر رہا ہوں کہ نہیں، ہمیں ہر وقت فکر ہے اپنے حقوق کی، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حقوق کی جنگ لڑنے کا تصور اسلامی معاشرے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جہاں پوری طرح اسلام زندہ ہوتا ہے نا، وہاں آپ کو حق کی جنگ کیا لڑنا، حق مانگنے کے لیے زبان پہ لانا بھی نہیں پڑتا، زبان پر لانا بھی نہیں پڑتا۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مال دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے آپ کو مال دیا تھا، آج میرے پاس بھی آیا ہے تو میں آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ اچھی بھلی مالیت دے رہے تھے، حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لینا، میرے پاس بڑا ہے، گزارا چلتا ہے میرا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام ہمارے اخلاق میں بھی آ جائے نا، اور ہمارے بڑوں چھوٹوں سب میں آ جائے، اور سرکاری سرپرستی ہو، ہر جگہ اسلامی مزاج لایا جائے، تو یقین کریں کسی کو زبان پہ نہیں لانا پڑے گا، بلکہ دینے والا دے رہا ہوگا اور لینے والا کہے گا یار میرا کام چلتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی، اور ماشاءاللہ فتوحات، مال غنیمت بے حساب آ رہے تھے۔ مینا میں ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو امیر المومنین وقت کے خلیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے گھر کے اخراجات، اور آپ کا معاون نہیں ہے کوئی کمانے والا، تو میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ آپ کا سرکاری طور پہ ایک وظیفہ مقرر کر دو کہ جی اتنا ہر مہینے آپ کے گھر پہنچ جائے، اور آپ اللہ اللہ کریں اور اپنا کام چلائیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے میرا احساس کیا، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کو کیوں ضرورت نہیں؟ وہ دنیا میں کون بندہ جس کو پیسے کی ضرورت نہیں؟ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کیوں ضرورت نہیں؟ آپ کے تو اتنے مسائل ہیں، اخراجات ہیں۔ کہ جی جو کچھ بھی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا رہے پابندی سے، کبھی بھی اسے مالی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ میں بھی پڑھتا ہوں، میری بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، ہمیں کسی سرکاری ایڈ کی ضرورت ہی نہیں، کسی سرکاری تعاون کی ضرورت نہیں۔ آپ استعمال کریں، کسی موسیقی کو تلاش کریں۔ تو یہاں حقوق لینے کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم حقوق دینے کی جنگ لڑتے ہیں۔ جو ہمارے ذمے ہیں ہم نے وہ ادا کرنا ہے۔
جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیا کرتے تھے کہ بات مانو گے، اور چاہے آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہے پھر بھی مان لو بات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس محکمے کا وزیر تو میں سے ہی بن سکتا ہوں اور میں بڑا اچھا چلا سکتا ہوں، آپ کو نہیں اس کو بنا دیا تو مان لیں، کوئی بات نہیں بھی، آپ وزیر ہیں، خیر میں نہ صحیح، آپ نے فرمایا مانو۔ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو بھی کچھ دیا جا رہا ہے تو تعاون کرو اور اس میں خراب نہ کرو کسی کو۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، یہ بہت بڑی بات ہے جو جس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ جس آدمی کے ذمے جو کام ہے اس کی ٹانگیں نہ کھینچو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچو، خواہ مخواہ اس کے ساتھ پنگے نہ لو۔ ایک بندے کی ایک ڈیوٹی ہے تو اس کا تعاون کر دو، اس میں اس کو کوئی مشکل ہے تو خواہ مخواہ اس کے کام میں آپ اپنی ٹانگ اڑائیں جا کے، آپ علیہ السلام نے اس حرکت سے منع فرمایا۔ جہاں بھی آپ کسی کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں نا تو بڑے ہی خراب ہوتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اس کا کبھی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ کچھ بڑے وہمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی ہوں، دنیا کے سارے کام مجھے ہی صرف کرنے آتے ہیں بس۔ یہ آدمی اگر کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو جگہ جگہ کہتا رہے گا آہستہ کر لیں، تیز کر لیں، ادھر موڑ لیں، آگے کر لیں، اشارہ دے دیں۔ بھائی ڈرائیور آپ ہیں یا وہ ہے؟ اگر آپ کو اس کی ڈرائیونگ پہ اعتبار ہے تو چپ کر کے بیٹھیں، اعتبار نہیں ہے تو زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالا ہوا، نیچے اتر جائیں۔ موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا لو، گاڑی پہ ساتھ بٹھا لو، کسی بڑی گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو وہ ڈرائیور کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور بندہ برداشت بھی کسی حد تک کرتا ہے، تھوڑا آگے جا کے تماشا بھی لگ جاتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ اچھا چلانا جانتے ہیں تو خود چلائیں، اور اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ صبر کریں، جیسے کوئی چلاتا ہے چلانے دیں۔ کوئی زیادہ بڑا خلل آ رہا ہے تو ایک آدھا فرض کر دیں، نہیں سمجھ آتی آپ اتر جائیں، بھائی مجھے اتار دو، جانے دیں اس کو جہاں جاتا ہے۔ لیکن کسی بندے کو خراب کرنا، بات بات میں ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کھانا اگر گھر والے بنا رہے ہیں تو ان کو زیادہ مشورے دینے کی ضرورت نہیں، ان کی زندگی اسی کام میں گزری ہے، مشورہ دینے میں حرج نہیں ہے، مداخلت نہ کریں۔ این اس وقت وہ جو نمک ڈال رہے ہیں اسی وقت ڈانٹنا شروع کر دینا، ایسے نہ کرو، اتنا نہ ڈالو، کم کرو، زیادہ کرو، مرچیں اور گھی اتنا کیوں ڈال رہے ہیں، اتنا کیوں ڈال رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ ایسے گھروں میں جنگ تو لگ سکتی ہے، نظام نہیں چل سکتا، کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر وہ اگلا دعا کیا کرے گا کہ یا اللہ یہ گھر میں آئے ہی نہ، باہر ہی رہے بس۔ تو کوئی آدمی آپ سے دوری اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، میرے پاس ہی نہ آئے، یہ بات تو کوئی نہ ہوئی۔ تو دوسروں کے کام میں دخل دینا، درزی کے پاس بیٹھ گیا تو اس کو سکھانا شروع کر دیا کہ سلائی ایسے نہیں کرنی، ایسے کرنی ہے۔ بھائی اتنے کاریگر آپ ہیں تو اس کو دیا کیوں ہے آپ نے، آپ خود سی لیں۔ تو کسی بھی معاملے میں اس طرح کرنا ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں اور امام صاحب کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کرتے رہیں، امام صاحب کو بھی اصلاح کرتے رہیں، ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہر مزاج کے۔ میں درس حدیث میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، کسی اور موقع پہ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ۔ تو گھر میں، آپ فیکٹری میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، تو بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، اسی کو کرنے دیں، وہ بہتر طریقے سے کر لے گا۔ خواہ مخواہ کسی پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے دل ٹوٹتے ہیں، نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے سے میری جان چھڑا، یا انہوں چک لے دے یا پھر میں نے چک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمے کام لگ گیا اس کے کام میں مداخلت نہ کرو، ٹانگیں نہ کھینچو اس کی۔ ہاں اگر آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں تو وہ کریں،
کوئی کسی قسم کی اسے مشکل ہو رہی ہے آپ اس کو آسانی دیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، لیکن کسی کے کام میں مداخلت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا ہی نہیں، اس لیے پکا وعدہ لیتے تھے کہ دوسرے کے کام میں آپ نے ٹانگ نہیں اڑانی۔ ایک جماعت بن گئی اور اس میں ایک امیر صاحب ہیں، ایک رہبر ہیں اور ایک متکلم ہے۔ اب متکلم بول رہا ہے تو ایک اور بھی ساتھ ساتھ بولی جا رہا ہے، لقمے دے رہا ہے۔ بھائی اتنا اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو جب تشکیل ہو رہی تھی تو کہہ دیتے کہ یار متکلم مجھے بناؤ، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور جہاں جہاں معاملات ہوتے ہیں، آپ جس ادارے میں ہیں، چھوٹے سے کام میں ہیں، بڑے حساس کام میں ہیں، جو جس کا کام ہے بس اسی کو کرنے دیں، کسی کے ساتھ آپ خرابی پیدا نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، تبصرے جتنے دل ہے کروا لیں، اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس نے وہ ٹھیک نہیں کیا، اور جو اس کے ذمے ہے وہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ لوگوں کے عیب نکالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، برے اخلاق میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی سے ہی یہ باتیں نکال دیں کہ وہ ایسے نہیں کرتا، وہ ایسے نہیں کرتا، چھوڑ دیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا، اپنی کتاب تبلیغ دین میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کی غیبت کر رہا ہے وہ ایسے ہے اس میں یہ برائی ہے، اور بھائی آپ کے اندر چھوٹی سی بھی برائی ہو تو آپ کی آخرت تباہ کر جائے گی آپ کے اندر، اور اس کے اندر پہاڑ جتنی بھی برائی ہے تو آپ کو کیا نقصان اس کا؟ آپ کو کیا نقصان؟ وہ چور بھی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یار جو کچھ ہے وہ وہی ہے نا، آپ اس کی غیبت کر کے کیوں نقصان کرتے ہیں؟ آپ اپنے اندر عیب ڈھونڈے، یار میری یہ کمی، ان کو ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کی قبر تباہ ہوگی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اس کا عیب آپ کو نقصان نہیں دے گا، تو اسی طرح ہماری تنقید جتنی ہم کر رہے ہیں یہ ایک منفی طریقہ ہوتا ہے معاشرے میں رہنے کا۔ تنقید کی بجائے تعمیری مزاج بنائیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ اچھے انداز میں کام کر کے اپنے حصے کا چراغ جلائیں اور دنیا سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمے کام لگ جائے اس کی مخالفت نہ کرو، اسے خراب نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر بادشاہ میں تم دیکھو کہ وہ غلط کام، غلط حکم دے رہا ہے تو نافرمانی نہیں کر سکتے۔ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، ہاں اگر تم دیکھو کہ وہ کھلا کفر کر رہا ہے اور اس کے کفر ہونے پہ آپ کے پاس واضح ثبوت ہیں قرآن و سنت کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے تھوڑے سا غلط فیصلہ کیا، جی مشرک ہو گیا، جی بے ایمان ہے، جی کافر ہے، مرتد ہو گیا۔ یہ لینگویج مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کسی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، وہ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے، یہ مشرک ہے، بھی ٹھیک ہے جی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ سکھ ہے جی۔ اللہ، مسلمان کو کافر کہنا، حدیث پاک میں جو مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ مستحق نہیں کفر کا تو یہ کفر اسی پہ لوٹے گا، اسی پہ آئے گا۔ تو سکھ کون ہوتے ہیں؟ کافر ہے نا، بے ایمان ہے، ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ تو کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ایسا لفظ بول دینا، مشرک کہہ دینا، بے ایمان کہہ دینا، مرتد کہہ دینا، آپ کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ یوں فتوے لگائیں۔ اور ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جتنا کوئی زیادہ علم والا ہوگا اتنا وہ حوصلے سے بات کرے گا، برداشت کے ساتھ بولے گا، اور جتنا تھوڑا علم ہوگا اتنا اچھلے گا اور کافر کافر کہے گا، اتنا زیادہ کرے گا۔ بھئی اگر آپ کے اپنے علماء یہ لفظ اس کے لیے نہیں بول رہے تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ تو اس لیے اپنی زبان کو اس لیے سنبھالنا چاہیے کہ میری زبان میری قبر میں آگ نہ لگا دے اور میرے لیے عذاب اور جہنم کا ذریعہ نہ بنے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة یقول لنا فیما استطعتم. آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے حکموں کو سنیں گے بھی بڑے دھیان سے اور مانیں گے بھی صحیح. تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اتنا پابند کر رہا ہوں جتنا تمہارے بس میں ہے، اور جہاں میری کوئی بات تمہارے بس میں نہ رہے تو میں اس کا پابند بھی نہیں کرتا. تو ایک اس سے اصول یہ بھی ملا کہ با اختیار کو چاہیے اپنے ماتحت کو اس کے بس سے بڑھ کر کوئی بات نہ کہے. اللہ پاک کا سب سے بڑا حق ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہی ہمیں کھلا پلا رہے ہیں شروع سے لے کے اب تک. تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس چیز کا پابند نہیں کرتے جو اس کے بس میں نہ ہو. تو ہمارا کبھی بھی حق نہیں بنتا کسی ماتحت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ایسے کام پہ مجبور کریں جو اس کے بس میں ہی نہ ہو. وہ ایک جگہ گئے تھے اور پتہ چلا کہ جو سامنے گھر ہے یہ فلاں بڑے افسر کا گھر ہے، اور اس کا جو ملازم ہے وہ بیچارہ بڑا تنگ ہے. ایک اتنا وزنی باکس جو ایک بندہ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ سٹک لے کے کھڑا ہے اور اس کو مجبور کر رہا ہے کہ تم یہ اٹھاؤ، مجھے نہیں پتہ، اٹھاؤ یہاں سے، اکیلے ہی اٹھانا ہے، کسی کو نہیں کہنا. یہ بندہ اللہ کو بھول گیا ہے، تھوڑی سی افسری ملی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں تھوڑا وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع اور مہلت دیتے ہیں ہر ایک کو، لیکن ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کا شاگرد ہے، اس کو اسی کا پابند کرو جتنا وہ کر سکتا ہے. آپ کا ماتحت ہے، آپ کی دکان پہ ملازم ہے، تو اس کو اسی بات کا پابند کرو جو وہ کر سکتا ہے. جس میں وہ بڑی مصیبت میں پڑ جائے وہ کام اس کو نہ کہو، اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین مرض الوفات میں، وفات کے آخری لمحات میں حضور علیہ السلام جن چند باتوں کا حکم دیتے رہے ان میں ایک نماز تھی کہ یہ کبھی نہ چھوڑنا، اور ایک حضور فرما رہے تھے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر. کوئی آدمی اپنے امیر میں وہ بات دیکھے جس کو غلط سمجھتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ صبر کرے. اس لیے کہ جو آدمی بھی امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرے وہ مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا. اس بولنے سے زیادہ چپ رہنا ضروری ہے، کیونکہ بولنے میں اتنا فائدہ نہیں جتنا بڑا نقصان ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں. اور تمہارے بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ان پہ لعنت کرتے ہو وہ تم پہ لعنت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام ہی دیتے رہتے ہیں. ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکمران اگر ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہ کر دیں. آپ نے فرمایا اللہ ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ مسلمان ہیں کھلے کافر نہیں ہو گئے آپ کو بغاوت کی اجازت نہیں ہے. آپ کو بغاوت کی اجازت نہیں ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ بغاوت کرنے والا بڑا دلیر ہے، بڑا غیرت مند ہے،
ہوگا دلیر بھی ہوگا، غیرت مند بھی ہوگا، لیکن اپنا بھی نقصان کرے گا، پوری قوم کا بھی نقصان کرے گا، فائدہ کوئی نہیں اس میں، فائدہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی حاکم زیادہ ہی نقصان دہ ہے تو اس کے لیے جو آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں کہ وہ انتشار اور فساد کے ذریعے حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں سلمہ ابن یزید جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر کوئی ایسا امیر بن جائے کہ وہ ہم سے اپنا حق تو مانگتا ہے پر ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی بات دھیان سے سنو، اس کی بات مانتے رہو، اطاعت کرو، اور باقی رہا یہ کہ آپ تو کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا، تو قیامت کے دن بھی آنے والا ہے، صرف یہی دنیا نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھ لے گا، آپ اپنے فرائض پورے کرو تاکہ آپ قیامت کے دن نہ پکڑے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کرام کرتے تھے۔ آج سیاست کا لفظ بھی بڑا گندہ لگتا ہے، نبیوں کی طرف سیاست کی نسبت۔ سیاست ظاہر ہے انسانی معاشرے کی اہم ضرورت ہے کہ کچھ لوگ سیاست یعنی حکمرانی کرنے والے ہوں، جب کوئی بڑا حاکم ہوگا تو نچلے سارے خیر سے رہیں گے، یہ تو بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سیاست اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عجیب لگتا ہے کہ کوئی اللہ والا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، اللہ والوں کو تو اس کام سے دور ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، دور ہیں اللہ والے، اسی لیے ہم مار کھا رہے ہیں، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر حکومت اللہ والوں کے ہاتھ میں آئے گی تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ہمارے اسلامی تاریخ میں سب سے خوبصورت زمانہ شروع والا ہے نبی علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا زمانہ، اور اس میں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک آدمی، وقت ایسا آیا کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا لے کے نکلا ہوا ہے کہ یار کوئی ہے غریب تو لے لے یار، غریب ملے ہی کوئی نہیں، بیچارہ دکھی ہو کے واپس آ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور میں کس کو دوں تاکہ میرا فریضہ ادا ہو جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب نماز پڑھنے ہے اور مسجد ہی باندھو، بندہ کہ یار میں نماز کیسے پڑھوں، کتنا افسوس ہوگا۔ تو اسی طرح وہ زکوٰۃ لے کے نکلے ہوئے ہیں لیکن زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ کتنا خوبصورت دور، وہ زمانہ کہ جب شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں اور شیر بکری کو کچھ نہیں کہتا، انسانوں سے بڑھ کے باقی مخلوقات پہ بھی عدل و انصاف کے اثرات۔ اور یہ دور کن کا تھا؟ جب حاکم وقت تہجد گزار ہوتا تھا، جب حاکم وقت قرآن کا حافظ، دین کا عالم ہوتا تھا، میرے نبی کی احادیث اور قرآن کی تفسیر جاننے والا ہوتا تھا، اور اللہ کے حکموں پہ فیصلے کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور پھر آہستہ 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 یہ حکومت دوسرے دین سے دور لوگوں کے ہاتھ لگی اور ہمیں دین بھی بھول گیا اور ساتھ دنیا میں بھول گیا، بس ہمارے دنیا میں حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور انسانی تاریخ میں سب سے خوبصورت دن پھر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، پھر یہی حال ہوگا، اتنا مال وافر ہوگا کہ ہر ایک کے پاس کھلا ہوگا اور لوگ پھر زکوٰۃ لے کے نکلیں گے لیکن لینے والا ملے گا ہی کوئی نہیں، ہر آدمی امیر ہوگا۔ اور یہ دور بھی حکمران کون ہے؟ حضرت مہدی۔ حکمران کون ہے؟ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اللہ والوں کے پاس ہو تو یہ رونے ختم ہو سکتے ہیں، اور اس کے بغیر رونے ختم ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک ملک نیا نیا آزاد ہوا، 1.5 سال ہوا ہے، ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ،
پیٹرول بھی نکل آیا، گیس کے ذخائر بھی نکل آئے، اپنی کاریں بھی ایجاد کر لیں، اپنی پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں لا رہے ہیں اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وہاں کے وزیر اعظم کون ہے؟ وقت کا شیخ الحدیث، قرآن کا حافظ، دین کا عالم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، مولویوں کو تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے، نہیں آتے تو پھر اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ صرف اتنا سوچ لیں، اگر آپ کا حاکم وقت اللہ سے ڈرنے والا ہو تو مزہ نہ آ جائے ملک چلانے کا، اور اللہ سے نہیں ڈرنے والے ادھر ادھر سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں کسی حاکم پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں مجموعی طور پہ اپنے ملک کے نظام اور ترجیحات کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام مشکلات سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو محفوظ اور مضبوط بنائے۔